بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نکا پیر کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص دکان پہ شوز لینے کے لیے آیا ہوا تھا اور نکا پیر بھی وہاں موجود تھا، اور اس شخص کا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے اور نہ علم غیب جانتے ہیں۔ اب نکا پیر وہاں موجود تھے، انہوں نے کوئی مباحثہ کیا اس سے اور کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر کیوں نہیں ہے؟ اور نکا پیر ہے جو بچہ ہے سوال کر رہا ہے کہ کیا شیطان حاضر ناظر ہے؟ کہ ابلیس شیطان حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ آپ مانتے ہو اس چیز کو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں شیطان حاضر ناظر ہے۔ اس نے کہا آپ شیطان کو حاضر ناظر مان رہے ہو لیکن نبی کو حاضر ناظر نہیں مان رہے، حالانکہ جو کھلا دشمن ہے شیطان، پر تو تیرا عقیدہ جو ہے کھلا دشمن ہے، جو سب کو گمراہ کرتا ہے، لیکن پیچھے اس کے چیلے تھے جو جاہل مرید تھے، وہ کہہ رہے تھے جو کھلا دشمن ہے، ہاں کھلا دشمن، اس کو تم مان رہے ہو کہ حاضر ناظر ہے اور نبی کو نہیں مان رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیچھے اس کے مرید کہہ رہے ہیں بھائی اپنا عقیدہ ٹھیک کر اور دوبارہ کلمہ پڑھ، ہاں دوبارہ کلمہ پڑھ تو، کیونکہ تو کافر ہو گیا نا اگر تو نے یہ عقیدہ رکھا گیا پھر مسلمان ہو جائیں گا۔ میں شوز لکھ دوں صادر سا الحمدللہ میں پہلے مسلمان ہوں، نہیں سبھی مسلمان نہیں، جس کے دل میں یہ بات ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نہیں ہے تو کافر ہو گیا، دوبارہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا بھائی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اب تو مسلمان نہیں ہے، اب دوبارہ مسلمان ہو۔ یار کیسی جہالت ہے یہ، صرف اپنے بابوں کے واقعات سناتے رہیں گے، آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور جب آپ یہ واقعے سن کر آپ کا دماغ میں وہی واقعات وہی باتیں ہوں گی تو حق بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوگے، گارنٹی لے لوں اس سے، آپ حق بات نہیں مانو گے۔ پھر جب بابوں کا دین پڑھا ہو، کہتے نا کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لے غور، کیونکہ وہ جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور، بابوں کو تو اپنا ہی جہان ہے نا۔ یہ جو نکا پیر کہہ رہا ہے نا کہ وہ کافر ہو گیا ہے دوبارہ مسلمان ہو، کیونکہ تیرا عقیدہ نہیں تھا نا، یہ تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب نہیں جانتے، حاضر ناظر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام تبع تابعین اور پیچھے جتنے بھی بڑے گزرے ہیں ان سب کی غصاخی زد میں خود آ رہا ہے۔ یہ علم نہیں ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھی، بخاری اور مسلم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کا جہان اور ہے بھائی، نکلو وہاں سے۔ جو اصل دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، نام کے مسلمان ہیں، کتاب نہیں پڑھتے ہم۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7380 کہ جو تم میں سے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ نظریں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے سوا علم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 7379 کہ 5 چیزیں ہیں، 5 کنجیاں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پہلی، مادر رحم میں کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کون کس جگہ مرے گا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے، عالم الغیب ہوتے تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر جاتے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے۔ جو علم غیب کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے۔ یہ تم عربی گرامر پڑھو گے نا، اس میں ذرہ کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی بخیل نہیں ہے، کہ جو بات نہ بتائی ہو علم الغیب کی، تو اس کا مطلب ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، علم نہیں جانتے۔ ہاں اتنا علم جانتے ہیں جتنا اللہ سکھا دیتے ہیں، جتنا اللہ علم دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔